بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ حکومت جانے میں ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے اور اب پیپلز پارٹی عمران خان کے حق میں کھل کر میدان میں آ چکی ہے۔ سپریم کورٹ بھی ڈٹی ہوئی ہے اور سرپرائز پر سرپرائز دے رہی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس وہ بھی جلد از جلد نپٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن خان نے میجر جنرل وسیم چیمہ کو جس طرح سے کل اس کے اندر نامزد کیا اور کہا کہ ان کو بطور گواہ بلایا جائے، اس کے بعد بازی پلٹی اور آج پھر 4 گواہ پی ٹی آئی کی جانب سے لسٹ پیش کی گئی ہے کہ 4 گواہ ہم لے کر آئیں گے، ہمیں وقت دیا جائے۔ پھر جج ہمایوں دلاور کہتے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے کا بھی وقت نہیں دوں گا، یعنی ان کی جانب سے ایک الگ سچویشن کریٹ کی گئی ہے۔ دوسری طرف نگران سیٹ اپ کا رولا ہے، جبکہ ایک نئی افواہ رات کو شہباز شریف نے اڑا دی ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری پر ہوں گے، جبکہ فہد حسین یہ کہتے ہیں کہ 6 ماہ کے لیے نگران سیٹ اپ آئے گا، یعنی 6 ماہ تک الیکشنز نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ ثانیہ 9 مئی میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس پولیس افسران ملوث تھے، وہ کہتے ہیں ان کو گرفتار کرنا میرا کام نہیں ہے، گرفتار کرنا اداروں کا کام ہے۔ اگر وہ 10-15 لوگ جن کو اداروں نے فارغ کیا ہے، صرف فارغ کیا ہے، اور وہ اس معاملے میں وزیر اعظم پاکستان کے بقول ملوث تھے، تو یہ تو بہت بڑی گواہی ہے کہ یہ اپنا ادارہ اس سارے کام میں ملوث تھا۔ تو ادارے نے ان کے خلاف کیا کیا؟ کیا وہ گرفتار ہوئے یا نہیں ہوئے، یا ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو یہ بحث اب نئی طرف چلی گئی ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت سب سے زیادہ مشکل سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں جمہوریت کی طرف۔ واک آؤٹ کیا رضا ربانی نے، جبکہ پھر پیپلز پارٹی کے ہی سینیٹر شہادت آوان شدت پسندی والا بل لے کر آ گئے۔ ایک طرف واک آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس یا ملٹری ایکٹ کیا ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی ایسا ڈرافٹ بھی لے کے آ جاتی ہے۔ اصل میں اس سارے معاملے کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے ہاتھ، یعنی یہ کوئی مت سمجھے کہ پیپلز پارٹی والے بڑے جمہوری ہیں، وہ جمہوریت پر بڑا پختہ یقین رکھنے والے ہیں۔ جمہوریت اس وقت کہاں تھی یا اب کہاں ہے؟ اتنا وقت ہو گیا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی ڈیزالو ہوئے، جبکہ وہاں پر الیکشن نہیں ہوئے۔ اس وقت یہی رضا ربانی جو ہیں وہ کہاں پر تھے؟ آپ کو ایک لارا لگایا گیا کہ بلاول آ رہا ہے، نیا وزیر اعظم بلاول ہوگا، پیپلز پارٹی کے حصے میں اب آیا کچھ نہیں۔ ایون بلوچستان کے اندر جو وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سارے الیکٹیبلز جائیں گے، وہ بھی نہیں آئے۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر جہانگیر ترین نے قبضہ کر لیا۔ کے پی کے میں کوئی اگر امید تھی تو وہاں پرویز خٹک آ گیا۔ تو زرداری کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اور اس وقت طاقتور حلقوں کی سپورٹ یا جس کو وہ لانا چاہتے ہیں وہ ہے نون لیگ۔ اب پی پی کے کچھ حصے نہ آئے تو پھر انہوں نے رولا ہی ڈالنا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف ملٹری ایکٹ میں ترمیم والا جو بل سامنے آیا، آپ کو پتا ہے وہ کتنا خطرناک ہے۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ خفیہ ایجنسیاں جب چاہیں بغیر وارنٹ کے، بغیر اجازت کے، بغیر چادر اور چار دیواری کے تقدس کے کسی بھی جگہ پر گھس سکتی ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، ان پر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے نمبر پہ جہاں پہ فوج چاہے جا کے اپنی ٹریننگ کرے، جو بھی کرے، جہاں پر وہ چاہیں رہائش اختیار کر لیں، تو جو زیر قبضہ جگہ ہے جہاں پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی اور اس پر کسی کا باپ بھی ایکشن نہیں لے سکتا۔ دیگر بڑی سخت شرائط ہیں، یعنی آپ بول بھی نہیں سکتے، اگر آپ بولیں گے بھی تو آپ کو اس قانون میں ڈال کے اٹھا لیا جائے گا کہ یہ تو پاک فوج کے خلاف نفرت پر اکسا رہا ہے یا اکسا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہو رہی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے۔ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے، نون لیگ کہتی ہے ہماری حکومت نہیں ہے، شہباز شریف کی حکومت ہے، نواز شریف کی حکومت نہیں ہے، پھر کچھ کہتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، نون لیگ کی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے سائٹ پر جا کر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نون لیگ سے ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آن کرتے ہیں، اور سارا تماشا بھی بنایا ہوا ہے، اور پورے ملک میں سول سپرمیسی یا پارلیمنٹ کی پاور کو مکمل طور پر انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ اب عمران خان نے بھی کل بڑا وہ ماسٹر سٹروک کھیلا، وقتی طور پہ اس کا فائدہ ہوا، ہو سکتا ہے لانگ ٹرم اس کا امپیکٹ نہ ہو۔ جو خان صاحب نے کہا کہ جتنے بھی تحفے تحائف تھے
یہ تو میرے ملٹری اتاشی ملٹری سیکرٹری بیچتے تھے یا وہ وصول کرتے تھے، لہٰذا ان کو بلایا جائے۔ اور ایک میرے پاس جو لسٹ آئی ہے اس لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ون واچ اور اس کے اندر بریگیڈیئر وسیم افتخار چیمہ ملٹری سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر 4 جون 2020 یہ انہوں نے اماؤنٹ ڈپوزٹ کروائی ہے گفٹ ڈیٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس کے اندر ملٹری سیکرٹری کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ گھڑی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے لی گئی اور ملٹری سیکرٹری نے ہی وہ کہتے ہیں کہ بیچی ہے، لہذا یہ معاملہ تو ہو گیا اور طاقتوروں کو بھی ایک جھٹکا لگا کہ ان کا نام بھی آ گیا ہے، ذرا اب آئیں اور گواہی دیں۔ پھر آج سپریم کورٹ کے اندر درخواست ڈالی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے کہ جب تک بڑی عدالتوں کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا یہ ٹرائل روکا جائے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی اور خان کی استدعا ٹرائل روکنے کی مسترد کر دی، لیکن اس پہ اتنا بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل 3 اگست کو ہائی کورٹ میں اس پر سماعت ہونی ہے، تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کیس تو آپ کا ہمارے پاس لگ گیا ہے، لہٰذا اگر کل 3 اگست تک آپ کو ریلیف نہیں ملتا، ہو سکتا ہے آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے، لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا تو پھر سپریم کورٹ تو ہے ہی، سپریم کورٹ کے اندر آپ آ جائیں پھر دیکھ لیں گے۔ پھر سپریم کورٹ میں ایک دوسرا معاملہ تھا، دوسری دفعہ درخواست کی گئی تھی کہ ملٹری کورٹس کے لیے فل کورٹ بنائی جائے، یعنی جب ساری کی ساری سماعت ہو گئی، سارے وکلاء کو سن لیا، پٹیشنرز کو سن لیا، پھر اٹارنی جنرل کو بھی سن لیا، اٹارنی جنرل نے ایون کل ساری معلومات بھی جمع کروا دی کہ کتنے لوگ کہاں کہاں سے پکڑے ہوئے ہیں فوجی عدالتوں کے اندر۔ آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نہ سزائے موت دیں گے نہ عمر قید کریں گے جن لوگوں کو ملٹری عدالتوں کے اندر ٹرائل کیا جائے گا۔ بہرحال آج ایک بڑا جھٹکا لگا کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اس کو پرولونگ کیا جائے، اس کو گھسیٹا جائے اور اتنی دیر میں ٹرائل ہونا شروع ہو جائے یا کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ فل کورٹ بنا لیا جائے۔ تو فل کورٹ پر کل جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، آج عدالت نے سپریم کورٹ میں فل کورٹ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں واضح کرتا چلوں، واضح طور پہ قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے لیے پی ٹی آئی سے مشاورت ہونی چاہیے۔ آئین 2 افراد کو مشاورت کا کہتا ہے تو کیا باقی جماعتیں نہیں ہیں؟ مردم شماری کی وجہ سے الیکشنز میں التوا نہیں ہو سکتا، ہر صورت الیکشنز وقت پر ہوں گے۔ مردم شماری سے 1 سال تک التوا ممکن نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت اور اس کے لیڈر کا حق ہے، ماں سوائے عدالتی حق کے کسی حکومت، شخص یا ادارے کا کوئی حق نہیں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ لینے دے۔ پارٹیوں کا ٹوٹنا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، یہ قمر زمان قاہرہ کی جانب سے کہا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ پھر توشہ خانہ کیس، عمران خان نے بطور ڈیفینس وٹنسز 4 پرائیویٹ گواہوں کی لسٹ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ ایک گواہ کا تعلق ٹیکس ریٹرنز سے ہے، دوسرے گواہ کا تعلق نجی بینک سے ہے۔ کل تک کا ٹائم دیں، ہم پیش کر دیں گے، بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا تھا۔ تو اس پر جو جج دلاور ہیں انہوں نے کہا کہ آج آپ نے گواہان کو پیش کرنا تھا، صرف لسٹ کی فراہمی نہیں کرنی تھی۔ صبح سے 2 سے 3 مرتبہ سماعت میں وقفہ ہوا ہے اور ابھی بھی آپ ٹائم مانگ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دنیا رپورٹ نیوز کے سینئر رپورٹر کی جانب جو طارق عزیز صاحب ہیں، یہ نون لیگ کی بیڑ بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے پر اصرار، آئی ایم ایف کی آشیرواد بھی حاصل ہے، قانونی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آئینی ماہرین سے صلاح مشورے بھی جاری ہیں۔ یہ طارق عزیز دعویٰ کرتے ہیں، بڑے مستند صحافی ہیں۔ پیپلز پارٹی تو اس پہ نہیں مانیں گی، پیپلز پارٹی نے اس کی پہلے بھی مخالفت کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپوسیبل ہے۔ لہٰذا یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، جو ہینڈ ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ سارے معاملات کے اندر، اس کے بعد اب پیپلز پارٹی نے آواز اٹھانا شروع کر دیا کہ ذرا ہم پریشر ڈالیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کو یہ حق ملنا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا سا پریشر بنا سکیں، تھوڑی اپنی ویلیو بنا سکیں۔ تو یہ سارے اس وقت معاملات ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے، کس طرف جانا ہے، کوئی پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا، حکومت کے پلے کچھ ہے نہیں، جو تھا وہ بھی نہیں رہا۔ پیٹرول میں پھر 20 روپے اضافہ کیا گیا، لوگ اس پہ چیخ رہے ہیں۔ بہرحال ابھی تک سارے معاملات ڈاواں ڈول ہیں، عمران خان کے گواہ سامنے آئیں گے، پیش ہوں گے، تو دیکھتے ہیں کہ پھر
केस के अंदर कितनी जान डलती है। सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हुई है, हाई कोर्ट के अंदर भी मुकदमात हैं, निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। फैसल साले हयात भी एक तगड़े कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। सियासतदानों के हवाले से एक दो और नाम भी चल रहे हैं, जबकि हफीज़ पाशा और हफीज़ शेख ये दो तगड़े कैंडिडेट्स हैं इस वक्त ताकतवर हलकों की जानिब से निगरान वज़ीर आज़म के लिए। तो अभी मामलात बड़े कंफ्यूज कर देने वाले हैं, यानी कोई वाज़ेह डायरेक्शन नहीं है कि क्या मामलात होने जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये आखिरी हफ्ता हुकूमत का है और ये बड़ा अहम हफ्ता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।